سے وہ مر جائے، کاٹنے سے مر جائے، اوپر سے گر کے مر جائے، زخمی ہو کے مر جائے، یا اس پر ذبح کے وقت تکبیر نہ پڑی گئی ہو، اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ گوشت ہرگز نہیں کھائیں گے۔ یہی بات ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یہی بات۔ اب آپ غور فرمائیں، اسی رب نے ہمارے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت، تجارت، بزنس کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا ہم اس سے باز آتے ہیں؟ اسی رب نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور تم میں سے کوئی اس کو پسند، ایک بھائی فوت ہو پھر دوسرا اسی کا گوشت کھائے، یہ کوئی بھائی برداشت یا پسند نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان کی غیبت کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی تمہیں غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا رب تمہیں اس سے منع فرما رہا ہے۔ تو کیا ہم غیبت کرنے سے رک گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اور ایک روایت میں وما بینہما، جو رشوت لینے اور دینے دونوں کے درمیان مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی، یہ تینوں لوگ آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ یعنی رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام، رشوت کا لین دین کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا ہم رشوت سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے، دودھ سے لے کے مسالہ جات تک، چینی سے لے کے دالوں تک، کیا کوئی چیز، ان کو بھی چھوڑیں، میڈیسن تک کے لیے جو ہے کیا ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ تو یہ بھی منع اسی نبی نے فرمایا ہے نا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک طرف میتہ، دم، لحم خنزیر، موقوذہ، منخنفہ، متردیہ، یہ جانور جو ہیں اللہ نے فرمایا حرام ہے، ہم نے کہا یا اللہ ہم نے مان لیا یہ حرام ہے، ہم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور دوسری طرف وہی رب فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ ہم کھا رہے ہیں۔ اسی رب نے ارشاد فرمایا یتیموں کے مال نہ کھاؤ، ہم کھا رہے ہیں۔ اسی رب نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ فرماتا ہے تم تو وراثت کو جو ہڑپ جاتے ہو، دوسروں کی وراثت کو بھی بڑے مزے سے اسے کھا رہے ہوتے ہو۔ یتیموں کے مال، اللہ نے فرمایا جو کھاتا ہے یتیموں کا مال، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ ہم اس سے باز ہی نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومن، اے مسلمان، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جا، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سرے سے موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی کو اسلام پسند نہیں فرماتا۔ کہ جب مردار کی بات ہے، ہم دکانوں پہ جاتے ہیں چکن لینے کے لیے تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کرو، بھائی آپ ڈاؤٹ فل ہیں، پتہ نہیں آپ ذبح کرتے ہیں یا نہیں، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، وہاں تو بڑی کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمیں رشوت کا جو ہے مال ملنا شروع ہو جائے تو ہم اس وقت نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کے جو ہے مال ملے
ہم نے کبھی اس کے بارے میں جو ہے تحقیق نہیں کی کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے اس سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، یاد رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے احق بالنار، وہ آگ کا بھی سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم کا بھی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر دوسری بات، جو والدین اپنی اولاد کو حرام اور ناجائز کمائی ہوئی دولت کھلاتے ہیں، وہ اولاد ان کی کبھی وفادار اور فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے، تو سب سے پہلے تھوڑا سا ہی لیکن لقمہ حلال اپنی اولاد کو کھلائیں۔ حلال کھلائیں گے تو اولاد کے اندر حلالی پن پیدا ہوگا، اور اگر ہم کھلائیں گے یہ حرام تو پھر اس اولاد سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوتا، تعویذوں سے یہ کام نہیں ہوتا، جو ہے گنڈوں سے دھاگوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ کام یہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، خود بھی رزق حلال کھائیں، تاکہ اس کے اندر نورانیت اور روحانیت اور حلال پن آئے۔ اب ہم اپنی اولاد کو سود کھلائیں، سود کے پیسے کھلائیں، ہم اپنی اولاد کو رشوت کے پیسے کھلائیں، ہم اپنی اولاد کو یتیموں کا مال کھلائیں، ہم اپنی اولاد کو دوسروں کی دولت غصب کر کے کھلائیں، تو پھر جن کی یہ دولت غصب کی ہے وہ ہمارے لیے دست دعا بلند کریں گے، وہ ہمیں دعائیں دیں گے، وہ ہماری خیر خواہی کریں گے؟ نہیں، وہ تو جب بھی موقع ملے گا وہ یہی دعا کریں گے، جا تجھے رب برباد کرے، جا تیرا ستیہ ناس ہو، جا تجھے اللہ نصیب نہ کرے۔ تو پھر اتنی بد دعائیں جب اٹھیں گی تو پھر نہ گھر میں برکت رہے گی، نہ اولاد میں برکت رہے گی، نہ معاملات میں برکت رہے گی، ہر طرف سے نحوست ہی نحوست مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام، باقی ساری عبادات ڈیپینڈ کرتی ہیں رزق حلال پر۔ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا کھانا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آتا ہے اسفرا ادبرا، اس کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی اٹی ہوئی ہے، بری حالت میں ہے، یمد یداہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی بیماری ہے مجھ پہ، اللہ سے مانگتا ہے۔ آقا نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، حقیقت یہ ہے کہ جو وہ کھا کے دعا مانگ رہا ہے نا، وہ کھانا بھی حرام کا۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ پہناوا بھی حرام کا۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، جو وہ پیتا ہے وہ پینا بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضرات محترم، دعا کی قبولیت کے لیے لازمی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال اپنی اولادوں کو کھلائیں۔ یہ رزق حلال جب گھر میں آئے گا، یقین جانیے پھر جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو برکیف میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے، اور کریم کتنا ہے رب، کہ مردار ہے، مرا ہوا ہے، ذبح نہیں کیا ہوا، میرے بندے اگر تجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، اگر تو اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو تجھے اجازت ہے کہ زندگی بچانے کے لیے اس مردار سے کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا غفور اور اللہ بڑا رحیم ہے، وہ تجھے معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے غیر متجانف لِاسْم، گناہ کا ارادہ نہ ہو۔ اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جب ہم رشوت لیتے ہیں کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا؟ کیا رشوت نہ لیں تو خدا نخواستہ موت آ جائے گی؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے۔
اگر یتیم کا مال نہ کھائیں تو کیا مر جائیں گے؟ میرا خیال ایسا بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے پلاٹ غصب کر کے اپنے نام نہ کروائیں تو کیا موت آ جائے گی؟ میرا خیال ایسا بھی نہیں ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دے کے اس کا پیسہ ہڑپ کر لیں، اگر ایسا نہ کیا تو موت آ جائے گی، میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج جو ہمارا رونا ہے وہ ضرورت کے پورا ہونے کا رونا نہیں ہے، خواہشات کے پورا نہ ہونے کا رونا ہے، کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ ضرورتیں الحمدللہ آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ دو وجوہات ہیں، ایک ہماری خواہشات بے لگام ہیں، ہر دن ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم جائز و ناجائز میں تفریق کرنا بھول جاتے ہیں، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کر پاتے، ہمارا فوکس جو ہے وہ ظاہری دنیا اور مادی اسباب ہیں، ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہے، اس لیے ہمیں قلبی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں گے، اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں گے، اور اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے، شاید 2-3 مہینے مشکل گزریں گے، لیکن میرا رب کرم اتنا فرمائے گا کہ سکون آئے گا، اور کہنا پڑے گا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، 2-3 مہینے کی آزمائش کے بعد تو نے مجھ پر کتنا کرم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔